گر فردوس برو زمیں است این است و این است و این است۔ جناب صدر محفل اور معزز سامعین اکرام، مسلمانان وادی کشمیر اس صدی کے سب سے بڑے ظلم کا شکار ہے۔ کشمیری مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ 10 لاکھ بھارتی درندے 1 کروڑ کی نہتی مسلم آبادی پر مسلط ہیں۔ ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت، ان کی آبرو کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے۔ خون مسلم سے ہر روز ہولی کھیلی جاتی ہے۔ امن کے عالمی ٹھیکیدار اور جمہوریتوں کے دعوے دار خاموش بیٹھے ہیں، اور کشمیری بچے، بوڑھے اور جوان اپنی آزادی کے لیے سربکف ہیں، اور آج کے محمد بن قاسم کے انتظار میں قرآن کے ان الفاظ میں مسلم امت کو پکار رہے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور ان لوگوں کے جو کمزور ہیں، مِن رِجَالٍ، جن میں مرد ہیں، وَالنِّسَاءٍ، اور عورتیں ہیں، وَالْوِلْدَانِ، اور بچے ہیں، وَيَقُولُونَ رَبَّنَا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من هذه القرية، اس بستی سے، ظالمی اہلها، جس کے باشندے ظالم ہیں، وجعلنا من لدنک ولیا، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست بھیج، وجعلنا من لدنک نصیرا، اور ہماری مدد کر۔ بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا ہے، اور دشمن ہماری شہرک کو دبائے ہوئے ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو غیرت نہیں آ رہی۔ ہماری یہ شہرک، ہماری یہ پیاری زمین، ہمارے دریا، 5 فروری وہ دن ہے کہ جب اقوام متحدہ میں کشمیری رائے شماری کے لیے قرارداد منظور ہوئی تھی۔ اسی 5 فروری کو ہی قاضی حسین احمد کی اپیل پر پورے پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، اور آج تک یہ یکجہتی کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے ان عالمی گماشتوں کے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑے، ورنہ ہم ہندو بنیے سے خود کشمیر چھین لیں گے، ہندو سے چھین لیں گے لگا کے بازی جان کی، کشمیر تو شہرک ہے ہمارے پیارے پاکستان کی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا، اور اللہ کی راہ میں نکلو، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو۔ اگر ہم نے جہاد نہ کیا تو ہمارا حال یہ ہوگا، نہ سمجھو گے اسے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔